برقع خان چنگیز خان کا پوتا تھا جس نے منگولوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، جو عالم اسلام کی حمایت میں ہلاکو خان سے ٹکرایا۔ برقع خان ایک ناول ہی نہیں، منگولوں کی یورپ پر حملہ آور ہونے کی ایک مستند تاریخ بھی ہے۔ اس میں آپ کو مغیار، کرغیز اور باشکیری مسلمان جو دریائے ولگا، دریائے ویات دریائے کاما اور دریائے بلایا کی وادیوں میں معرکہ آرا ہوتے نظر آئیں گے۔ اسی سیریز میں ان سرماؤں کی داستانیں بھی ملیں گے جنہوں نے ماسکو کی اینڈ سے اینڈ بجائی، دریائے نیپر اور دریائے ویسچولا کی اس پار ہنگری اور پولینڈ کے دروازوں پر دستک دی، جن کی گوڑوں نے دریائے ڈینیوب کا پانی پیا اور یورپ کے اندر آندھی اور طوفان بن کر داخل ہوئے۔ موسم سرما اپنے عروج پر تھا، برفباری زوروں سے جاری تھی۔ ایسے میں کوہستانی یورال کی ایک چوٹی پر آگے پیچھے دو گھوڑے نمودار ہوئے۔ اگلے گھوڑے پر ایک ایسا نوجوان جس کا بچپنا جوانی میں ڈل چکا تھا، اپنے سامنے ایک انتہائی لاغر بوڑھے کو سمیٹے ہوئے تھا۔ پچھلے گھوڑے پر بچپنے کی منزلیں طے کر کے جوانی میں داخل ہوتا ایک لڑکا گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگاتے ہوئے اگلے گھوڑے سے قریب رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوہستانی یورال کی اس چوٹی پر نمودار ہونے کے بعد دونوں لڑکوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ کوہستانی سلسلے سے ذرا نیچے فاصلے پر انہیں عصر کی اذان سنائی دی تھی۔ اذان دینے والی کی آواز اور انداز ایسا تھا گویا وہ نظر نظر میں لاکھوں چراغ روشن اور نفس نفس میں ناآشنا انو کی سخن کھڑے کر دے گا۔ اذان کی آواز کا اتار چڑھاؤ ایسا تھا جیسے لمحوں کے اندر وہ کوہستانوں کے بطن کی گوہریابی، دشت و دمن کی خوشتابی، جواں ارض کی شادابی میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اذان کی آواز کی لہری یوں چار سو بکھرنا شروع ہو گئی تھی گویا وہ کھبر کی آندھی الغار کے مقابلے میں قدم قدم پر زندگی کے معراج کھڑی کر رہی ہو۔ اذان کی آواز روح بن کر رگ و پے میں سرائیت کرنے لگی تھی۔ جب تک اذان ہوتی رہی دونوں لڑکے چپ چاپ اپنے گھوڑوں پر بیٹھے رہے۔ جو لڑکا بچپن کی منزلیں طے کر کے جوانی کی حدود میں داخل ہوا تھا، اس نے اپنے سامنے جس بوڑھے کو گود میں سمیٹ رکھا تھا، وہ بوڑھا جب تک اذان ہوتی رہی بے حس و حرکت پڑا رہا۔ جب اذان ختم ہو گئی تب اس نے اپنے بدن کو حرکت دی۔ پھر جس لڑکے نے اسے اپنے گود میں سمیٹ رکھا تھا، اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، خریم میرے بیٹے مجھے اتارو، یہی عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ بوڑھے نے جس لڑکے کو خریم کہہ کر پکارا تھا، اس نے بوڑھے کے شانے پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر بڑی عاجزی اور بڑی انکساری اور انتہائی میٹھی آواز میں اس بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اے پدر مہربان، عصر کی اذان ابھی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں برفباری زوروں سے جاری ہے، سامنے بستی دکھائی دے رہی ہے، میرے خیال میں اسی بستی میں جا کے عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اذان کی آواز بھی وہی سے آئی ہے، جس کا مطلب ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے۔ اس پر بوڑھے نے ہمت کی، سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر دوبارہ بول اٹھا، میرے بچے کوہستانی سلسلے کی اس چوٹی سے وہ بستی نزدیک ہی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب تم کوہستانی راستوں کی بول بلیوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچو گے تو یاد رکھنا مغرب کا وقت ہو چکا ہوگا۔ آؤ گھوڑوں سے اترے اور تینوں باپ بیٹا یہی نماز ادا کرے، اس کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ میرے بچے جس مہم پر ہم نکلے ہیں وہ مہم زور سے پڑنے والی اس برفباری سے بھی زیادہ کڑی اور ہولناک ہے۔ خریم نے اس بار اپنے باپ کی اس مشورے پر کوئی حجت نہیں کی، پیچھے مڑا اور اپنے چھوٹے بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، قریز میرے بھائی نیچے اترو، بابا کو سہارا دے کر نیچے اتارتے ہیں، بابا یہی عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی چھلانگ لگا کر گھوڑے سے نیچے اتر گیا، پھر سہارا دے کر اس نے اپنے باپ کو گھوڑے سے اتارا۔ اتنی دیر تک اس کا چھوٹا بھائی بھی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر چکا تھا۔ تینوں میں سے بوڑھے کا نام مقروم تھا، بڑے لڑکے کا نام خریم بن مقروم اور چھوٹے کا نام قریز بن مقروم تھا۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد بوڑھا لڑکھڑانے لگا تھا، خریم نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ بوڑھے نے ایک نگاہ اپنے چاروں طرف دوڑائی، پھر برف پر ہاتھ پھیر کر اس نے تیمم کیا۔ لڑکوں نے بھی ایسا ہی کیا، پھر وہ تینوں باپ بیٹا فرش کی چادر پر نماز ادا کرنے لگے تھے۔ ان کے گھوڑے لگتا تھا تربیت یافتہ تھے، اس لیے کہ جب وہ نماز ادا کرنے لگے تو دونوں گھوڑے برف کے نیچے دب جانے والی گھاس کو اپنے سموں سے ننگا کرنے کے بعد گھاس چرنے لگے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد بوڑھا مقروم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے دعائیا انداز میں اپنے ہاتھ اپنے سامنے کھڑے کیے
اس کی طرف دیکھتے ہوئے دونوں بیٹوں خریم اور قریض نے بھی دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے تھے۔ پھر انتہائی عاجزی، انکساری اور ڈوبتی کپکپاتی آواز میں بوڑھا بیمار مقروم دعا مانگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے خدائے مہربان، تو ہی صحراؤں میں سایہ دار درخت کھڑے کرتا ہے، تو ہی ستاروں کو بولے بٹکوں کے لیے خضر راہ بناتا ہے، آسمان کی خرد کو تو ہی دانش و آگاہی کی ستاروں کا گہوارہ بناتا ہے۔ میرے اللہ، بنی نوع انسان کی سرشت میں تو ہی ہوش و دانش، جوش و جذبے، ذکاوت و ذہانت، زیست کی دانائی و فراست برتا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی حلیم و کریم ہے، رؤوف و رحیم ہے۔ ہم تینوں باپ بیٹا سرابوں کے فاصلوں اور حروف کی طرح بند قپل جیسے کٹن مہم پر نکلے ہیں۔ الہی، اس میں ہم تینوں کو کامیاب و کامران رکھنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بوڑھا زیر لب دعا مانگ رہا تھا۔ دعا کے لیے اس کے اور اس کے دونوں بیٹوں کے اٹھے ہاتھ برف سے بھر گئے تھے، اس لیے کہ برف باری تیزی سے جاری تھی۔ وہ دعا مانگ رہا تھا اور اس کے پیچھے اس کے دونوں بیٹے خریم اور قریض دونوں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے اور اپنے باپ کے الفاظ سن کر رو سسک رہے تھے۔ پھر مقروم نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گرا دیے، اپنی نم آلود آنکھیں خشک کیے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے بیٹے خریم اور قریض نے بھی ہاتھ گرا کر آنکھیں خشک کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر نہیب سی آواز میں مقروم نے اپنے بڑے بیٹے کو مخاطب کیا، خریم میرے بیٹے، نماز تو ہم ادا کر چکے ہیں، بیٹے تھوڑی دیر تک سورج غروب ہو جائے گا اور فضاؤں کے اندر تاریکیاں پھیل جائیں گے، آؤ یہاں سے کوچ کرے اور وہ جو نیچی بستی دکھائی دے رہی ہے، رات اسی بستی میں بسر کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اپنی منزل پر روانہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اتنی دیر تک برف باری تھم جائے اور ہمارا سفر آسان ہو جائے۔ اپنے باپ کی ان الفاظ پر خریم بن مقروم اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے میرے محترم باپ، آپ نے درست کہا۔ پھر اس نے اپنے باپ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اتنی دیر تک قریض نے بھاگ کر اس گھوڑے کی باگ پکڑ لی تھی جس پر خریم نے اپنے باپ مقروم کو بٹھایا تھا۔ پھر خریم نے اپنے چھوٹے بھائی قریض کو مخاطب کیا، گھوڑے کی باگ مجھے دے دو اور تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ قریض نے پلپور گھوڑی کی باگ خریم کو تھمائی۔ خریم نے ایک ہاتھ سے گھوڑے پر بیٹھے اپنے باپ کو تھامے رکھا اور دوسرا ہاتھ ذہن پر رکھنے کے بعد اس نے ایک چست لگائی اور اپنے باپ کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا۔ اتنی دیر تک قریض بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے دونوں بھائی کوہستانوں کی تجریدی ڈھلانوں سے اترتے ہوئے سامنے دکھائی دینے والی بستی کا رخ کر رہے تھے۔ بستی تک پہنچنے کے لیے انہیں کوہستانی سلسلے کی بول بلیوں میں سے ہو کر گزرنا پڑ رہا تھا۔ پھر ڈھلان ایسی تھی کہ آگے بڑھنے کی رفتار بھی خاصی سست تھی، لہٰذا وہ بستی کے قریب اس وقت پہنچے جس وقت فضاؤں کے اندر تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، جو اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ برف باری اب بھی جاری تھی۔ خریم اور قریض دونوں بھائی اپنے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے جس وقت اسی بستی میں داخل ہوئے تو بستی میں عین اسی لمحہ مغرب کی اذان سنائی دی تھی۔ اذان کی آواز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے مسجد کا رخ کیا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے گھوڑوں کو مسجد کے باہر آن رکا۔ خریم اپنے گھوڑے سے اترا۔ جب اس نے اپنے باپ مقروم کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر گھوڑے سے نیچے اتارنا چاہا تو اس کا باپ مقروم کراتے ہوئے بول اٹھا، خریم میرے بیٹے، لگتا ہے جس مہم پر ہم تینوں باپ بیٹا نکلے ہیں، میں اس مہم کی ابتدا اس کا انجام دیکھ نہ سکوں گا۔ بیٹے، میری تکلیف زیادہ بڑھ گئی ہے، اب تو گھوڑے سے اترا بھی نہیں جاتا۔ اتنی دیر تک چھوٹا بھائی قریض بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر خریم کے پاس آن کھڑا ہوا تھا اور اپنے باپ کی ان الفاظ پر وہ اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے خریم نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر مقروم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے میرے باپ، میں دیکھتا ہوں آپ کو تیز بخار بھی ہے، لاغر بھی ہو چکے ہیں، سردی بہت زیادہ ہے۔ اس وقت ہم بستی کی مسجد کے سامنے کھڑے ہیں۔ اے میرے باپ، بستی کافی بڑی لگتی ہے، کوئی نہ کوئی طبیب ہوگا جس سے ہم دونوں بھائی آپ کا علاج کرا سکیں گے۔ بستی میں کوئی نہ کوئی سرائی یا بٹیار خانہ ضرور ہوگا جہاں ہم سستے معاوضے پر رات بھی بسر کر سکیں گے۔ خریم کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ عین اسی لمحے ایک معمر شخص اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، نوجوان، تو کون ہے؟ تیری گفتگو میں نے اس بوڑھے کے ساتھ ساری تو نہیں سنی ہے، اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم تینوں اس بستی میں اجنبی ہو اور تینوں شاید باپ بیٹے بھی ہو۔ خریم نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، ہم تینوں باپ بیٹے ہیں،
میرا نام خریم ہے، میرے باپ کا نام مقروم ہے، اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام قریز ہے۔ ہم تینوں ایک ایسی مہم پر نکلے ہیں جہاں زندگی ہمارا استقبال بھی کر سکتی ہے، موت ہم سے بغلگیر بھی ہو سکتی ہے۔ راستے میں ہمارا باپ بیمار ہو گیا تھا، ہم نے یہ سفر بڑی مشکل سے کیا ہے، اور اب بھی ہم نے بہت آگے جانا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ بوڑھا مزید کچھ پوچھتا، خریم کا باپ مقروم بول اٹھا، خریم میرے بیٹے، مجھے سہارا دے کر نیچے اتارو، میں چاہتا ہوں اس بستی کی مسجد میں نماز ادا کروں، شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، وضو نہیں کر سکوں گا، تیمم کر لوں گا، میرے بچے مجھے اٹھا کر مسجد کے اندر لے چلو۔ جس وقت خریم اپنے باپ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر نیچے اتارنے لگا تھا، وہ بوڑھا آگے آیا اور خریم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عزیز بیٹے، میرا نام غلزئی ہے، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور اس بستی کے زیادہ تر لوگ قیچاق ترک اور مسلمان ہیں۔ دیکھو، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم تینوں اجنبی ہو اور ایک خطرناک مہم پر نکلے ہو تو پھر تم تینوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم تینوں کسی سرائے نہیں، کسی بٹیار خانے میں قیام کرو گے۔ آؤ پہلی نماز ادا کرتے ہیں، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا، تم تینوں کی حیثیت میرے ہاں معزز مہمان کی ہوگی۔ آؤ، جماعت کڑی ہونے والی ہے، پہلے خدائے قدوس کو یاد کرے، اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے۔ خریم نے فوراً اپنے باپ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر نیچے اتارا، دونوں گوڑوں کو وہی چھوڑ دیا گیا، پھر وہ مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ نکلے۔ خریم نے پہلے کی طرح اپنے باپ کو گھوڑے پر بٹھایا، پھر خود اس کو سہارا دینے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر وہ بوڑھا جس نے اپنا نام غلزئی بتایا تھا، جو ان کی مہمانداری کے لیے تیار ہوا تھا، اس کو مخاطب کر کے خریم کہنے لگا، میرے محترم، آپ دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ اس پر بوڑھا مسکرایا اور کہنے لگا، بچے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری حویلی یہاں قریب ہی ہے، تم دونوں بھائی گھوڑوں کو لے کر میرے پیچھے پیچھے آؤ۔